بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو اپنے چینل شاندار اسلامک وائس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ نے اس سے پہلے بہت سے اسلامک واقعات سنے ہوں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی اسلامک واقعہ کے بارے میں بتائیں گے جو کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے، کہ کس طرح آپ سے ایک سوالی نے اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کیا، جسے سن کر آپ بے ہوش ہو گئے، اور پھر اسی سوالی کے ذریعے آپ بازار میں بیچے گئے، اور کس طرح آپ آزاد ہوئے۔ دوستو، بہت ہی دل کو گرما دینے والا واقعہ ہے۔ دوستو، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے عنایت فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ ہوش ہوا تو فرمانے لگے، بھائی، میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں۔ تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے، لہذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ، بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ چنانچہ سائل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص سہمہ بن ارقم کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا۔ یہ خریدار ان کو اپنے گھر لے گیا، جن کے پاس ایک بہت بڑا باغ تھا۔ چنانچہ سہمہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کدال دے کر کہا کہ اس سامنے والے پہاڑ، جو 3 مربع میل رقبہ میں واقع تھا، مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہیں۔ اور یہ حکم دے کر سہمہ اپنی کسی ضرورت سے باہر چلا گیا، اور حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے۔ جب سہمہ گھر واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے پوچھا کہ تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا ہے یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ غلام کہاں ہے۔ یہ سن کر جب سہمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کاٹ کر اس کی مٹی کو باغ میں ڈال چکے تھے، اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے رب کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر سہمہ بڑا حیران اور تعجب میں ہوا، اور اس نے دریافت کیا کہ یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر کچھ بے ہوشی سی طاری ہو گئی، اور پھر آرام آنے پر انہوں نے فرمایا کہ بھائی، میں خضر ہوں۔ جس کو سن کر سہمہ کے ہوش اڑ گئے تو اس نے سوچا کہ میں نے یہ کیا کیا، ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا، یہ تو انتہائی گستاخی ہوئی۔ پھر ہوش آنے پر سہمہ نے توبہ کی اور پروردگار سے معافی مانگی اور حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھ سے اس کا مواخذہ نہ کرنا، کیونکہ میں نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا، اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد واپسی کی اجازت لے کر جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب، حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما دے۔
اور ان کی توبہ قبول فرما لے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا کہ آخر تو کون ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں تو شازون ہوں، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شازون نے کہا، اے خضر، تم نے اپنے لیے رہنے کا مکان بنا کر دنیا طلب کی ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا۔ بس یہ سن کر وہ فوراً میدان میں نکل آئے اور وہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اسی جگہ ایک درخت لگایا اور اس کے سایہ میں عبادت شروع کی، تو آواز آئی، اے خضر، جب تم نے درخت کے سایہ میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، مجھے دنیا کی محبت میں رضامندی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شازون فرشتہ سے کہا کہ اے شازون، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرما لے۔ چنانچہ شازون نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے شازون کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ دوستو، اس ویڈیو سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ خدا کے برگزیدہ بندے اسی حالت میں راضی رہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو۔ بے شک ہماری فلاح بھی اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آنے والے ہر دکھ اور غم، خوشی اور غمی، ہم اس پر راضی رہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعات سے سبق حاصل کر کے نیک کام کرنے کی اور نیکی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔